1991 ہماری عالمی تاریخ میں ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں 1991 کیا ہوا تھا؟ سوویت یونین کا نظام ختم ہوا اور اس کی جگہ رشین فیڈریشن اور سوویت یونین کی کمپوننٹ سوویٹس الگ الگ ہو گئیں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سرد جنگ کا خاتمہ اور ایک سرد جنگ کے خاتمے کے بعد کی دنیا۔ سرد جنگ کے دوران جو دنیا کی ڈائنامکس تھی سیاست کی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد کوالٹیٹیولی تبدیل ہوئی۔ کیا مین تبدیلی ہم دیکھتے ہیں کہ سرد جنگ کے دوران امریکن اور ویسٹرن امپیریلزم دنیا میں فوجی آمروں کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، ریاستوں پر کنٹرول کرتے تھے فوجی آمروں کی مدد سے، اور جو جمہوری قوتیں تھیں ان کو کچلتے تھے۔ تو اس وقت جو سول اور ملٹری کے مفاہیم تھے اور جو وہ ڈائنامکس تھی وہ اور تھی۔ 1991 یا اس کے لگ بھگ یوں کہنا چاہیے کہ 1985 ہی سے ایک طرح کا آغاز ہو گیا تھا دنیا کی ڈائنامکس کے بدلنے کا، پولیٹیکل ڈائنامکس کے بدلنے کا، جب گورباچوف نے کلاس نوسٹ اور پریسٹرائکا شروع کیا اور سوویت یونین کے انہدام کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو امریکہ اور مغربی سامراجی طاقتوں نے دنیا میں اپنا کھیل کھیلنے کا طریقہ واردات سرد جنگ کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ بدل دیا۔ کیا بدلا کہ اب انہوں نے وہی فوجی آمر جنہیں انہوں نے سال ہا سال مارشل لاؤں کے ذریعے، فوجی انقلابات کے ذریعے، فوجی بغاوتوں کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے چھوٹے ملکوں پر مسلط کیا تھا، آہستہ آہستہ ان کو انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں ضیاء الحق، صدام حسین، اس کو جس طرح سے انہوں نے تیار کیا تھا ایران کے خلاف، پھر اسی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، ضیاء الحق کو ختم کیا۔ حسنی مبارک، تونیزیا کا زین العابدین، لیبیا کا کرنل قذافی، جو اگرچہ شروع میں خلاف تھا لیکن پھر ان کے ساتھ ہو گیا تھا، نوریگا لیٹن امریکہ میں، اور آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پالیسی میں جو کوالٹیٹیو چینج آئی وہ یہ تھی کہ اب انہوں نے اپنے ایجنڈے کو پش فارورڈ کرنے کے لیے سول ملٹری بیلنس میں سول کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور فوجی آمروں کو ایک ایک کر کے خود فارغ کیا۔ اچھا، سرد جنگ کے دوران جو سول ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جو جمہوری قوتیں ہیں یا وہ جو سول پاورز ہیں یا وہ جو سویلین سپریمیسی کی اسٹرگل تھی، اس میں ان کو کہیں نہ کہیں پیچھے سوشلزم یا کمیونزم یا کوئی روس یا چین کا ہاتھ نظر آتا تھا۔ لیکن اب جب روس کا سوویت یونین کا انہدام ہو گیا، چائنا مارکیٹ اکانومی میں چلا گیا، ویتنام بھی مارکیٹ اکانومی میں چلا گیا، تو پھر یہ خطرہ ان کے سامنے سے ٹل گیا۔ اب ان کو جمہوری اور سویلین اداروں یا سویلین جو تحریکیں تھیں ان کے پیچھے اس طرح کا کوئی محرک یا اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو ارلی 90s میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ایڈیالوگز ہیں انہوں نے نئے نیریٹو پیش کیے۔ اینڈ آف ہسٹری، فوکویاما نے کہا، وہ ان کا ایک ایڈیالوگ تھا، کہ اب دنیا میں جمہوریت کی فتح ہو گئی ہے اور یہاں تاریخ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح سے کنیچیو ہمائے، وہ بھی ایک جاپنیز اوریجن کا امریکن، اس نے کہا بارڈر لیس ورلڈ ہے۔ اور ایک اور ایڈیالوگ ان کا سیموئل ہنٹنگٹن، اس نے کلیش آف سویلائزیشن کا اپنا تھیسس پیش کیا اور کہا کہ اب دنیا میں جھگڑا صرف سویلائزیشنز کے ٹکراؤ کا رہ گیا ہے، باقی مسئلے تو جو ہے وہ حل ہو گئے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی 90s میں ایک شفٹ ہے دنیا میں، اور اس کے ساتھ ہی پھر یونی پولر ورلڈ اور گلوبل کیپٹلزم، گلوبلائزیشن، مارکیٹ اکانومی یہ شروع ہو جاتی ہے۔
گلوبل کیپٹلزم میں کیا تھا کہ اب دنیا کی ساری جو اوپریسو پاورز ہیں، جو کیپٹلسٹ پاورز ہیں، ان سب نے مل کے ایک اپنا کلب اپنا ایک طرح کا بنا لیا، جس کے ذریعے اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ جو اسٹیٹس ہیں جن کو فوجی آمروں کے ذریعے اسٹرینتھن کر کے وہ اپنا کنٹرول کر رہے تھے، اب وہ اس اسٹیٹ کو خود ہی کمزور کریں گے، اور اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز یا حکومتی کنٹرول کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو کمزور کر کے ان کی جگہ پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کیا جائے گا۔ اس لیے پرائیویٹائزیشن کی پالیسیز پہ تیزی سے عمل شروع ہوا اور پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کیا جانا شروع ہوا۔ ہمارے ہاں ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ ارلی 90s اور مڈ 90s کے بعد آہستہ آہستہ پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیم میں، صحت میں، ٹرانسپورٹ میں، ایون یہاں تک کہ صاف پانی تک پرائیویٹ سیکٹر نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جو حکومتی اداروں کے کام تھے، حکومت کے تحت چلنے والے ہسپتال، اسکول، ٹرانسپورٹ، ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئے۔ ٹرانسپورٹ سروس جو گورنمنٹ کی ہوتی تھی، جو ریلوے، جو پی آئی اے، یہ سب ادارے آہستہ آہستہ تباہ ہوئے اور ان کی جگہ پہ پرائیویٹائزیشن آ گئی۔ بجلی وابڈا تباہ ہوا، اس کی جگہ پہ آئی پی پیز آ گئے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بجلی آ گئی، اور ان عالمی طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو بجلی گھر ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر لگائے گا، حکومت کو کوئی قرضہ نہیں دیا جائے گا، نہ ورلڈ بینک دے گا، نہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گا، نہ کوئی اور، جس کے ذریعے یہ اپنے ڈیم بنائیں یا کچھ اور اپنے بجلی کے منصوبے بنائیں۔ تو مڈ 90s ارلی 90s میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی مضبوطی، پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں چیزوں کا کنٹرول اور حکومتی اور ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 25-30 سال میں ریاستی ادارے بالکل بھانج ہو کے رہ گئے ہیں، اور حکومتی اداروں کو اپنے عوام کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا تھا اس کی نہ اہلیت رہی ہے، نہ ہی اس کی کوئی قابلیت رہی ہے۔ اس کی جگہ جو پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے اس کو سوائے اپنے منافع کمانے کے اور کسی بات سے غرض نہیں ہے، اس کو عوام سے کیا لینا دینا۔